سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اگر ہمیں یہ بتائیں کہ سائبر کرائم کے خلاف اقوام متحدہ میں کے جو عالمی معاہدہ ہے اس پر 60 ممالک کی جانب سے دستخط کیے گئے ہیں، یہ معاہدہ بنیادی طور پر کہتا کیا ہے؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ ایک گلوبل یونیفائڈ رسپانس ہے سائبر کرائم کے اگینسٹ ان 60 ممالک کی طرف سے جو اس معاہدے کا حصہ ہیں، اور اس معاہدے میں یہ چیز مینشن کی گئی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ان 60 ممالک میں جو اس کے سگنیٹری ہیں سائبر کرائم ہوگا تو وہ سارے ممالک مل کر اس کے لیے کام کریں گے اور اس کا یونیفائڈ رسپانس دیں گے. یعنی اگر ایک کرائم پاکستان میں ہو رہا ہے اور اس میں جو لوگ انوالو ہیں وہ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جو اس معاہدے کا سگنیٹری ہے، تو دونوں ممالک مل کر کوآپریٹ کریں گے ان تمام مجرموں کو پکڑنے کے لیے جو اس میں انوالو ہیں. اب جو چھوٹی سی اس میں ڈیفینیشن ہے، یعنی ہم بہت سارے ایشوز دیکھتے ہیں سائبر کرائم کے، بینکنگ کے، آن لائن فراڈ، سوشل میڈیا کی ہراسمنٹ. اس میں یہ ٹریک کرنا مشکل ہوتا تھا کہ اگر ایک خاص ملک کا شہری ایک دوسرے ملک میں جا کے اگر سائبر کرائم کر رہا ہے اور پھر وہ وہاں سے واپس آ گیا یا آن لائن بیٹھ کے کسی کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کر رہا ہے جو مجرمانہ ہے، تو اس کو ٹریک کرنا یا اس کو پھر پکڑنا بہت مشکل تھا. سو UN کا یہ ایک معاہدہ ہے اور جس میں 60 ممالک مل کر سائبر کرائم کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کر رہے ہیں. اچھا، کیا ان 60 ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے؟ دیکھیں ابھی تک کی جتنی خبریں آئی ہیں اور جتنی آفیشیل پریس ریلیزز آئی ہیں اس میں پاکستان نہیں ہے. اس میں یورپی ممالک ہیں، اس میں امریکہ ہے، اس میں باقی ملک ہیں، لیکن پاکستان ابھی تک اس کا سگنیٹری نہیں بنا اور نہ ہی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے اس قسم کی کوئی آفیشیل کنفرمیشن آئی ہے. بٹ یہ سگنیچرز کا پروسیس، یعنی اس معاہدے کا حصہ بننے کا پروسیس دسمبر تک چل رہا ہے. سو ہو سکتا ہے کہ پاکستان آنے والے وقت میں اس کا ممبر بن جائے اور پاکستان بھی اس معاہدے کا حصہ ہو. جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے اس معاہدے پر شدید تنقید کی گئی ہے، تو کن نقطوں کی بنیاد پر اسے سخت ریاست کی نگرانی کا راستہ اور ممکنہ طور پر انسانی حقوق کو سلب کرنے کے مترادف بھی کہا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں اویس بھائی، اس سے پہلے جتنے بھی معاہدے یا جتنے بھی سائبر کرائم کے رولز بنے، چاہے وہ پاکستان میں بنے یا پاکستان سے باہر بنے، ان کا ایک مقصد رہا ہے کہ عوام پہ سرویلنس رکھی جائے یا لوگوں کو کنٹرول کیا جائے. جو انٹرنیٹ پہ نیریٹیوز کریٹ ہوتے ہیں ان کو مینیج کیا جائے. اس معاہدے میں تقریباً 60 ممالک ہیں اور جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس پہ کرٹیسزم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں ہیومن رائٹس کی جو شکیں رکھی گئی ہیں وہ بڑی ویک سی ہیں. یعنی دیر از دس سلائٹ مارجن جہاں پہ کوئی بھی اسٹیٹ اس معاہدے کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہے اپنے شہریوں کے خلاف. آپ اپنے کسی بھی ایک ملک میں جب یہ امپلیمنٹ ہوگا، جیسے پاکستان میں جب پیکا آیا تو بہت سارے کرٹیسزم ہوئے کہ اب اسٹیٹ کنٹرول کرے گی آن لائن نیریٹیوز کو اور اسٹیٹ لوگوں کی اظہار آزادی رائے کی جو ان کا جو حق ہے اس کو سلب کرنے کی کوشش کرے گی. سو اس معاہدے میں بھی جو سب سے زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک تو اس میں ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن بہت کنفیوزنگ سی رکھی گئی ہے، اور پھر دیر از دس مارجن جس میں سلائٹلی اسٹیٹس کے پاس، ان ساری اسٹیٹس کے پاس یہ اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اپنے شہریوں پہ سرویلنس زیادہ بڑھا سکیں. یعنی آپ اگر ایک ہر ملک میں ہوتا ہے کہ دیر از گورننگ باڈی اینڈ دین دیر از اپوزیشن. سو صحافیوں کے لیے، ہیومن رائٹس پہ بات کرنے والے لوگوں کے لیے اور اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ بھی بن سکتا ہے کہ اگر اسٹیٹ کو لگتا ہے کہ ایک چیز جس کو میں آزادی سمجھ رہا ہوں اپنی رائے کے اظہار کے لیے، وہ اسٹیٹ کو لگ سکتا ہے کہ وہ پروپیگنڈا ہے. سو دیر از دس مائنر سا ڈفرینس جس میں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی اپرچونٹی کریٹ ہو سکتی ہے، اور جس کی وجہ سے بہت ساری ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے کی بات کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایونچولی لوگوں کو محروم کرے گا ان کے حق سے کہ وہ اپنی بات کھل کے کر سکیں آن لائن اسپیس میں. اچھا، آپ اس تنقید کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ معاہدہ واقعی انسانی حقوق کی پامالی کا سبب بن سکتا ہے اور اس سے ہم سب کی پرائیویسی متاثر ہوگی؟ دیکھیں، میں اس معاہدے کے حق میں بھی ہوں، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ واضح حدود کریٹ کی جائیں ان تمام ممالک کے لیے جہاں پہ اس نے امپلیمنٹ ہونا ہے. جو سب سے پہلی بات ہے، پہلے ہم تنقید والی چیز پہ بالکل ایسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو جو اپنے اوپینینز آن لائن ایکسپریس کر رہے ہیں یا جو اپنے پورٹلز چلا رہے ہیں یا جو اپنی ویب سائٹس چلا رہے ہیں یا جو اپنے ٹویٹر پہ، اپنے فیس بک پہ اپنے اوپینینز کریٹ کرتے ہیں،
اپنے یوٹیوب چینلز کے تھرو نیریٹیوز کریٹ کرتے ہیں، وہ تمام لوگ اس معاہدے کے بعد ایک چیک اینڈ بیلنس میں آ جائیں گے. سو پیپل ول ناٹ ہیو اے لاٹ آف اپرچونٹی جس میں وہ اپنی رائے آزادی کے ساتھ ایکسپریس کر سکیں. سو یہ اس کی ایک ڈیفینیشن کریٹ ہونی چاہیے کہ کیا وہ کون سے رولز ہیں جو اپلائی ہوں گے آن لائن انٹرنیٹ کریٹرز پہ یا آن لائن جو لوگ اپنا اوپینین پیش کرتے ہیں. یہ میں بالکل اس حق میں ہوں کہ اس کے رولز کریٹ ہونی چاہیے اور لوگوں کو اس معاہدے میں یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ کون سی چیز کس ڈومین میں فال کر رہی ہے. یہ تو ہے نیگیٹو پہلو جس پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. اب میں اس معاہدے کے حق میں اس لیے ہوں کہ سائبر کرائم ایک بہت وسیع اسپیس ہے جس میں سب سے زیادہ اسکیمز ہو رہے ہیں بٹ کوائن کی دنیا میں، جس میں انٹرنیٹ پہ رینسم مانگا جا رہا ہے. یعنی مجھے کوئی سافٹ ویئر، کوئی اپلیکیشن، کوئی فائل آتی ہے، میں وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں تو میرا پی سی ہیک ہو جاتا ہے اور جب تک میں ایک ایکس اماؤنٹ نہیں پے کروں گا میرا پی سی نہیں کھلے گا. پھر بینکنگ فراڈس ہیں، اس کے بعد آن لائن لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں اور ان اکاؤنٹس کو واپس دینے کے لیے پیسے مانگے. مطلب آئی کین ٹیل یو ہزار سائبر کرائم کی اگزامپلس. سو ان تمام مسائل کو روکنے کے لیے، جبکہ پلیٹ فارمز کی ریگولیشنز بھی اس طرح سے پاکستان میں پوری دنیا میں ہیں لیکن پاکستان میں پھر تھوڑی سی کم ہے، بٹ اوور آل پوری دنیا میں بھی پلیٹ فارمز ان ریگولیشنز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، سائبر کرائمز کو روکنے کے لیے کوئی خاص سٹیپس نہیں لے رہے. سو اس پوری سائبر اسپیس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور لوگوں پہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے جس میں پروڈکٹیو یوز امپیکٹ نہ ہو، اور جو نیگیٹو استعمال کر رہے ہیں، ہیکرز کر رہے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، لوگوں کی تصاویر انٹرنیٹ پہ لیک ہو رہی ہیں، مطلب سب قسم کے کاموں کے لیے یہ ایک پاکستانی زبان میں یہ ایک ڈنڈا ضروری ہے لوگوں کے سر پہ جس کے تھرو ان کو تھوڑا سا ریگولیٹ کیا جا سکے. سو میرے خیال میں جو بھی اس کے خدشات ہیں وہ بالکل اپنی جگہ بجا ہیں. اگر اس کی کوئی تھوڑی سی ڈیفینیشن کریٹ کر لی جائے کہ جس میں انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو اور لوگوں کو ان کی آن لائن اسپیسز میں ہراس نہ کیا جائے، تو پھر میرے خیال میں یہ معاہدہ ایک بہترین سائبر کی دنیا میں اٹ کوڈ بی ریولوشنری. تو اگر اس معاہدے کے فوائد اور نقصانات کے توازن کو ہم بہتر بنانا چاہیں تو بہتر کس طرح بنایا جا سکتا ہے تاکہ کیونکہ ظاہر ہے جو پرائیویسی ہے، جو انسانی حقوق ہیں، ان کا تحفظ بھی یقینی ہو جائے اور اس معاہدے پر عمل درآمد بھی ہو؟ دیکھیں، جو بھی اس میں ڈیفینیشنز ہیں اس معاہدے میں، چاہے وہ ڈیٹا پروٹیکشن کی ہیں، چاہے وہ آن لائن سرویلنس کی ہیں، چاہے وہ ہیومن رائٹس کی ہیں، ان کی ڈیفینیشن بہت واضح اور نیرو ہونی چاہیے. یعنی کہ کنفیوزنگ نہ ہو کہ کل کو کوئی چیز کسی اور ڈومین میں فال کر رہی تھی اور اس کو مینوپولیٹ کر کے کسی کو پکڑنے کے لیے یا کسی کو گرل کرنے کے لیے اس کو استعمال کر لیا جائے. سو سائبر کرائم کی کیا ڈیفینیشن ہے، ہیومن رائٹس کی کیا ڈیفینیشن ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی کیا ڈیفینیشن ہے، کون سی چیز فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کون سی چیز پروپیگنڈا ہے، یہ تمام ڈیفینیشنز ان کو کلیئر کٹ اس میں مینشن کرنا چاہیے. ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو بہتر بنانے کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا ڈیٹا ریگولیشنز کی طرف جا رہی ہے، اے آئی کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز کا تھیفٹ ہو رہا ہے، لوگوں کی آن لائن اسپیس میں پروٹیکشن نہیں ہے. سو وہ تمام ڈیفینیشنز اس قانون میں مجھے نہیں نظر آئیں. سو ان کی ڈویژن اگر کر لی جائے کہ ایک عام عوام کو، ایک عام انڈیویجول جو انٹرنیٹ کا کنزیومر ہے، جو سوشل میڈیا کی اسپیس یوز کرتا ہے، اس کو کیا فائدہ ہے اس لا کے امپلیمنٹ ہونے سے اور اسٹیٹ کا کیا رول ہے. ابھی تک اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. سو باقی اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے میرے خیال میں ہر ملک میں ایک آزاد عدالتی نظام متعارف ہونا چاہیے، ایک جوڈیشری کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، چاہے پاکستان میں وہ این سی سی آئی اے کرے، ایف آئی اے کرے، پی ٹی اے کرے، کوئی بھی ادارہ کر لے، بٹ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک سیٹ آف رولز انٹروڈیوس ہونا چاہیے ہر ملک میں. ادروائز ہوگا یہ کہ میں نے ایک ٹویٹ کی بھی ہوگی آج سے 3 سال پہلے اور اس لا کے امپلیمنٹ ہونے کے بعد اسٹیٹ کو لگے گا کہ وہ یہ تو بڑی غلط بات تھی، اس کو تو پکڑ لو. سو جہاں دنیا ڈیجیٹل ہو رہی ہے وہاں پہ لوگوں کے فریڈم آف ایکسپریشن اور ان کی بات کا احترام، ان کی کریٹیک کا احترام، وہ بھی بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں اگر یہ 3-4 چیزیں اس میں ایڈ ہو جائیں تو دس وڈ بی سم تھنگ دیٹ وڈ کریٹ آن لائن اسپیسز کو تھوڑا محفوظ اور بہتر.